فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف متوجہ ہونا، رغبت رکھنا، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم نے اپنے بارے میں خیانت کی تو اس نے تم پر توجہ کی اور تمہیں معاف کیا۔ یعنی صحابہ نے یہ خیال کر لیا کہ جس طرح رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی بیویوں کی طرف رغبت کرنا یہ منع کر دیا گیا، تو اسی طرح شاید رمضان کی راتوں میں بھی منع کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے رمضان کی راتوں میں اپنے اوپر اس کو ایک رکاوٹ اپنے لیے قائم کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ ہم اس لسٹ میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے اور ذرہ بھر ہم اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے جو کیا بزرگ فرماتے ہیں وہ کرو، اور جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ مت کرو۔ درحقیقت یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور یہی ایک مسلمان کے لیے سہولت اور آسانی کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے حلال و حرام کی لسٹیں اور فہرستیں لمبی کرتے چلے جائیں گے، در حقیقت ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے اور پھر اللہ کے ہاں ہم گناہ گار بھی بنیں گے۔ اب اس سے آگے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، ان سے میل جول رکھ سکتے ہو اپنی بیویوں سے،